السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 19ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے لے کر آخری آیت تک کی مختصر تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 138 سے لے کے 141 تک میں بنی اسرائیل کی سرکشی کا تذکرہ ہے، فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات یابی کے بعد بت پرستوں کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بت سازی کی فرمائش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جہالت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، ان کا عمل باطل ہے اور یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں، لہذا اہل دنیا پر فضیلت بخشنے اور آل فرعون کی بربریت سے نجات دینے والے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت و بندگی کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، تمہارے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ آیت نمبر 142 سے لے کے 147 تک میں موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا۔ ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و نائب بنا کر 40 دنوں کے لیے برائے اعتکاف اب وہاں تشریف لے گئے اور فسادیوں کی پیروی سے منع فرما دیا۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے دیدار رب کی تمنا ظاہر کی۔ اللہ نے فرما دیا دیدار ناممکن ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا اصرار جاری رہا تو فرمان الہی ہوا، اچھا پہاڑ کو دیکھا جائے، اگر وہ تجلی رب کو برداشت کر لے تو آپ کے لیے دیدار کی صورت نکل سکتی ہے۔ ظہور تجلی پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ افاقہ کے بعد اصرار کی غلطی پر اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و شرف ہم کلامی سے نواز کر تورات کو مضبوط تھامنے اور شکر گزاری کی تاکید فرمائی۔ روئے زمین پر ناحق اظہار بڑائی کرنے والے تمام دلائل و براہین کے مشاہدے کے بعد بھی دولت ایمانی سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ تکذیب و اعراض کی وجہ سے رشد و ہدایت سے محروم ہو کر گمراہی و ضلالت کو اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 153 تک میں سامری کی شیطانی کا تذکرہ ہے۔ سامری کی شیطانی کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری نے قوم کے زیورات کو پگھلا کر بچھڑے کی شکل کا ایک معبود بنا دیا، جس سے بیل کی آواز کی طرح آواز آ رہی تھی۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام غم و غصہ سے بھرپور قوم کی جانب واپس ہوئے تو نسخہ تورات کو ایک طرف ڈالتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کیا اور جانشینی کی فروگداشت پر گرفت کی۔ ہارون علیہ السلام نے صفائی پیش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور ہارون کی مغفرت کی دعا مانگی اور داخل رحمت کرنے کی درخواست فرمائی۔ اللہ نے جواباً فرمایا کہ بچھڑے کے پجاری کو غضب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کا مزہ چکھنا ہی ہوگا، البتہ سچی توبہ اور تجدید ایمان سے مغفرت رحمت کے سائے میں جگہ مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 154 سے لے کے آیت نمبر 157 تک میں موسیٰ علیہ السلام نے غصہ فرو ہونے پر ہدایت و رحمت سے لبریز تورات کی تختی اٹھائی اور قوم کے 70 منتخب افراد کو بشرا کے پوجنے کے جرم سے معافی مانگنے کے لیے کوہ طور پر لے گئے، جہاں زلزلہ نے انہیں دبوچ لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ الہی اس سے قبل بھی ہمیں اور انہیں ہلاک کیا جا سکتا تھا، چند نادانوں کی وجہ سے ہماری گرفت ہو گئی، یقیناً یہ تیری آزمائش ہے، ہدایت و ضلالت تیرے ہی اختیار میں ہے، تو ہی ہمارا ولی و کارساز ہے، ہمیں اپنی مغفرت و رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور دنیا آخرت کی بہتری عطا فرما دے۔ فرمان الہی ہوا، متقی و پرہیزگار، زکوٰۃ دینے والے، ہماری آیتوں پر ایماندار، آخری رسول کا پیروکار، ان کی تعظیم و تکریم اور نصرت و تائید کرنے والے
ہماری رحمتوں سے فیضیاب ہو کر کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کریں گے۔ آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 167 تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ آپ پوری نوع انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہیں۔ اللہ کی قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ حیات و موت کا تنہا مالک و مختار وہی ہے۔ عبادت کے لائق و مستحق صرف وہی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہے تو اس کے لیے لازم ہے اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ رسول پر ایمان لا کر ان کی اتباع پیروی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ حق و انصاف کے مطابق لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ صحرائے سینا میں قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل سایہ فگن ہوا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ جیسی نعمت بخشی گئی۔ ان تمام نوازشوں کے باوجود قوم نے سرکشی اختیار کی۔ جب ان سے کہا گیا ارض مقدس میں توبہ انابت کے ساتھ داخل ہو کر راحت و سکون کی زندگی بسر کرو، حلال کردہ تمام اشیاء سے بفراغت کھاؤ، تمہاری خطائیں بخش دی جائیں گی اور مزید عنایات بھی دی جائیں گی، مگر لوگوں نے خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان پر آسمانی عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح جب ہفتہ یعنی سنیچر کے روز مچھلی پکڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو ان کی صورتیں مسخ کر کے ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا، اور ایسے لوگ قیامت تک ذلت و خواری کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 171 تک میں بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ نیکوکار بنے تو کچھ لوگ ان سے مختلف۔ اللہ کی جانب سے اچھی بری حالت کے ذریعے ان کی آزمائش بھی ہوتی رہی ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے فائدے بٹورتے ہیں وہ ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ جو لوگ تقوی و طہارت کے پابند ہوتے ہیں وہ کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ کو مضبوط تھامنے والے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ بنی اسرائیل کو محسوس نشانیوں کے ذریعے خوف زدہ کر کے تورات کو مضبوط تھامنے اور ان کے نصیحتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک میں قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانی سے عالم ارواح میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا۔ تمام انسانوں نے بیک زبان ربوبیت الہی کی شہادت دی تھی۔ اس اجتماعی عہد و پیمان کا مقصد اتمام حجت کرنا تھا تاکہ کوئی شخص بروز قیامت وحدانیت سے ناواقفیت کا ہیلا بہانہ نہ بنا سکے یا بعد میں آنے والے شرک کو باپ دادا کی روش قرار نہ دے سکے، بلکہ بنی نوع انسان کا یہ ہر ایک فرد توحید کے معاملہ میں خود ذمہ دار بنے۔ اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا اپنی تباہی کا سامان کرنا ہے۔ خواہش نفس سے مبتلا ہو کر انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے، جس کا حرص دنیا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمہ وقت اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بری مثال ہے۔ ہدایت و ضلالت توفیق الہی پر موقوف ہے۔ ہدایت یافتہ کامران ہوتا اور گمراہ انسان صاحب خسران ہوتا ہے۔ آیت نمبر 179 سے لے کر آیت نمبر 186 تک میں جن انسان کی اکثریت جہنمی کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر چشم بینا سے محروم ہیں، کان ہے مگر گوش ہوش نہیں، ایسے لوگ غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے جانور جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے اچھے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا جائے۔ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق فلسفیانہ بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے افراد رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی، رسی ڈھیل دی جاتی ہے، پھر ایسی جگہ سے ان کی گرفت کی جاتی ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ رسول جنون و دیوانگی سے پاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے آخر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 187 سے آیت نمبر 206 تک میں قیامت کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ اسے اچانک ظاہر کر دے گا۔ نبی بھی مشیت الہی کے بغیر اپنے حق میں بھی نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو بے شمار بھلائیوں کو جمع کر لیتے اور کبھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ نبی کا کام محض تنبیہ و بشارت ہے۔ نسل انسانی کی تخلیق صرف ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔
زنوشوں کے ازدواجی تعلقات کی بنا پر جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو دونوں ہی صالح اولاد کی نوازش پر شکر گزاری کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب قدرت الہی سے صالح اولاد عطا ہوتی ہے تو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک گرداننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تمام تر شرکیات سے پاک ہے۔ تعجب ہے انسان پر، ایسے مخلوق کو خالق سمجھ بیٹھے جو خود اپنے متعلق نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو پکارنا بے سود ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی دستگیری کیسے کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ تمہاری ہی طرح مجبور محض بندے ہیں۔ ان بتوں کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان محض دکھاوے کے ہیں، ان میں چلنے پھرنے، پکڑنے اور دیکھنے سننے تک کی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے ہی رحم و کرم پر ہے۔ رسول اور متبعین رسول کا کام درگزر کر دینا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینا، شیطانی وساوس کے وقت اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے کو بچائے رکھنا ہے، کیونکہ متقی و پرہیزگار ہمہ وقت بیدار مغز اور ہوشیار رہتا ہے، اور شیطان کے پیروکار گمراہی کے دلدلے میں مطمئن و مگن رہتے ہیں۔ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے بصیرت افروز باتوں کی ترویج ارشاد پر مامور ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی شان تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننا ہے، آوازاری خوف و ہیبت کے ساتھ صبح شام رب کا ذکر کرنا ہے۔ مقرب فرشتے اپنے رب کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اسی کی پاکی بیان کرتے اور اسی کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی ملکوتی صفات پیدا کرتے ہوئے تسبیح و عبادت میں مصروف و مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ ساری خوبیاں پیدا کریں، اور ان آیات کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔